بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا باب ہے اور ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حسن تدبیر، حکمت اور عقل مندی سے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ حکم نہیں دیا ہے کہ میری بات کو آگے پہنچاؤ، یہ ضرور ایک حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چند صفات کے ساتھ وابستہ کیا کہ آپ کسی کو بلاؤ تو اس انداز سے بولنا، اس انداز سے پیش آنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: وَلِلنَّصِيحَةِ صِفَةٌ وَهَيْئَةٌ، کہ جس کو نصیحت کرنی ہو، چاہے اپنے سے چھوٹے کو، چاہے اپنے سے بڑے کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں، اور اگر آپ نے ان طریقوں کو نہیں اپنایا وَإِلَّا صَارَتْ فَضِيحَةً، تو پھر بات پہنچانی نہیں ہوگی بلکہ مخاطب کو رسوا کرنا ہوگا۔ وَكَانَ فَسَادُهَا أَكْثَرَ مِنْ صَلَاحِهَا، تو بات تو آپ کہیں گے اس کو، لیکن اس کے جو نتیجے مرتب ہوں گے اس سے اور نقصان ہوگا اور یہ دین سے اور دور ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: تغمدنی بنصحک فی انفرادی وجنبنی النصیحة فی الجماعة فإن النصح بین الناس نوع من التوبیخ لا ارضى استماعا۔ دیکھو، اگر آپ کو مجھے کوئی بات سمجھانی ہو، خدا کے واسطے مجھے تنہائی میں ایک جگہ بٹھاؤ، پیار سے مجھے سمجھاؤ، میں دونوں کان کھول کے سنوں گا۔ لیکن اگر آپ نے میری روک ٹوک کر دی لوگوں کے سامنے تو اس سے رسوائی بڑھے گی، میں آپ کا ایک جملہ کیا، ایک حرف بھی نہیں سنوں گا۔ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے کافروں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سب سے اونچے منصب پہ فائز، اور ہدایت کے درجات ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ فتح دی: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ اپنی نعمتوں کا تکمیل آپ کے اوپر کر دے اور تاکہ چلائے اللہ آپ کو سیدھے راستے پر۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو پہلے سے سیدھے راستے پر ہیں، بلکہ آپ اوروں کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ فرماتے ہیں تاکہ چلائے آپ کو سیدھے راستے پر۔ اور یہی مفسرین کا کہنا ہے کہ سیدھے راستے کی منازل اتنی ہے، آدمی طے کرتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاند، ضدی کافر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ دیکھیے، اور یہ قرآن میں ہے، سورۃ السبا کی آیت ہے، ان کو سمجھانے میں تاکہ یہ برانگیختہ نہ ہو، یہ مشتعل نہ ہو، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، اب کبھی آج کے زمانے میں اپنے نوجوانوں کو بٹھانا ہوگا اور ان سے بات کرنی ہوگی، اور یہ نسل کو سنبھالنا آسان ہے نہیں، چونکہ ان کے سامنے کیسے کیسے فتنے ہیں، ان کے دماغ کیسی چیزیں پکاتی ہیں یا پکتی ہیں ان کے دماغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نافرمان کافروں کو کہہ رہے: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فِيهِ مِنَ الْمُلَاطَفَةِ مَعَ الْمُجَادِلِ مَا لَا يَخْفَى، کہ دیکھیے میں اور تم، ہم اور تم دو میں سے ایک سیدھے راستے پہ ہے اور جو دوسرا فریق ہے وہ بدراہ ہے۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بدراہ ہو اور میں حق پہ ہوں، حالانکہ آپ کے حق ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے، لیکن بولنے کا انداز تو دیکھیے، طریقہ جو آپ نے اختیار کیا، آپ نے کہا میں اور تم میں سے ایک صواب پہ ہے، یعنی حق پہ، درست بات پر، اور دوسرا جو فریق ہے وہ غلطی پہ ہے۔ موقع کی مناسبت سے یہ مبارک ایام
وہ دن ہے کہ پوری دنیا میں سیرت ابراہیم کے اوپر چرچا ہوتا ہے، اور ابھی ذہن میں اللہ نے ایک آیت ڈال دی، آپ سب دیکھ رہے اور مشاہدہ کر رہے کہ کتنے لوگ آ رہے، لاکھوں لاکھ انسان وہاں کعبہ کے پاس حاضری کر رہے، اور اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ ایک آیت کی تفسیر کے مطابق جلالین کے حاشیے سے جو عبارت ملتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ أَيْ بَعْضَ النَّاسِ، کہ اے اللہ کعبہ میں نے بنا تو لیا، اب تو کچھ لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف متوجہ کر۔ یہ من عربی عبارت ہے، یعنی بنیادی بات ہے، کوئی گہری بات تو ہے نہیں، کوئی پیچیدہ بات ہے نہیں، جس کو تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس من کو بولتے ہیں تبعید، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ انسانیت میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف تو پھیر دے، اور کچھ سے مراد مسلمان ہے۔ اور وہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کہتے من فجعل افئدة الناس، تو صورتحال یہ ہوتا کہ مسلم یا غیر مسلم ہر ایک کی تمنا ہوتی کعبہ کے پاس حاضر ہونے کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس میں انہوں نے یوں کہا۔ علامہ زمخشری نے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں ایک عجیب بات لکھی ہے، کہا ان کے تمام مناقب ایک طرف، ان کے تمام فضائل ایک طرف، ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور ان کی سب سے بڑی منقبت اور فضیلت یہ ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس میں افضل کو حکم دیا گیا مفضول کی اتباع کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ نبیوں کا نبی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی پیروی کرے، اتباع کرے ابراہیم کے مذہب کا۔ علامہ زمخشری نے اس آیت سے استدلال کیا، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرنے سے قرآن تھکتا نہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ، اواہ کے اوپر قرطبی نے 10 سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں۔ ایک قرآن منظر پیش کرتا ہے ابراہیم نے اللہ کا تعارف کیسے کیا، دوسرا منظر قرآن پیش کرتا ہے اللہ نے ابراہیم کا کیسا تعارف کیا۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا تعارف کیا کہ میرا خدا ایسا ہے ایسا ہے، ایسے لمبی بات ہے، تفصیل ہے۔ دوسری بات ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، اور لوگوں سنو میرے ابراہیم ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہے۔ خیر، ہر ذی الحجہ کی مناسبت سے عامتاً جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ہے، اور یقیناً یہ قرآن میں ہے اور ضروری ہے اس کو نقل کرنا۔ لیکن دکھ اس بات کی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے بہت اور باتیں بھی ذکر کی ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب یہی مضمون لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو غیر مسلم تھا، جو صرف پوجاری نہیں کرنے والا تھا دوسری چیزوں اور اشیاء کا، بلکہ اس کو بیچنے والے بھی تھے، بائع الاسنام تھے، تو اس سے ان کی روزی واپس تھی، روزگار وابستہ تھی۔ اب الفاظ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے پیار شفقت کا، ادھر ان کا مقام ابو الانبیاء کا ہے، ادھر ان کے بعد دیکھو یہ کتنے جاہل ہے، کتنے معاند ہے، کتنے ضدی ہے، لیکن اسلام کا طریقہ کار، اسلام کا طریقہ کار، اور یہی مضمون ہے۔ تو وہ وقت قابل ذکر ہے، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابتی، یا ابتی میں جو عربی جانے وہ قدر کرے کہ اس میں کتنا لطف، پیار، شفقت، محبت کی رعایت والے الفاظ اس ندا اور خطاب میں ہے۔ اے میرے ابا، اے میرے پیارے باپ، توسلا الیہ واستعطافا واشعارا بوجوب احترام الاب وان کان کافرا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یا ابتی کا جو پیارا خطاب ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تمہارے باپ چاہے کافر کیوں نہ ہو، لیکن اسلام ہمیں پابند کرتا ہے جب ان سے بات کرے تو بات کریں نرمی والی،
ابھی ایک جگہ میرا بیان ہوا تھا تو میں نے ایک آیت کے اوپر ایک اشارہ پیش کیا، تو ایک شخص میرے پاس آئے، کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ یعنی اس آیت نے میرے بڑے مسائل حل کر دیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو میں نے آیت پیش کی جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب آپ کے ماں باپ میں سے دو یا ایک ذرا بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہو، لو علم اللہ شیئا ادنی من العقوق ادنی من اف لنہا عن ذلک، اف بھی مت کہو یعنی کسی بھی درجے میں بے ادبی مت کرو۔ اچھا، میں نے اس پر اگلی بات یہ کہی کہ ماں باپ چاہے جوان ہو یا بڑی عمر میں ماں باپ کے ساتھ بے ادبی تو حرام ہے۔ کیا حکمت علت وجہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائے پھر ان کو جہرنا مت، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور کہیں تفسیر میں نے یہ بات پڑھی نہیں، ذہن میں یہ آتا ہے واللہ اعلم بالصواب، صحیح ہو تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن نصوص سے متعارض تو انشاءاللہ یقیناً نہیں ہے، کہ جب ماں باپ کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، وہ معمر ہوتے ہیں، وہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، بڑی عمر میں ہوتے ہیں، تو ان کی طبیعت کی نزاکت کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ شاید وہ انجان میں آپ کو اکسائے یا ابھارے کہ وہ لوگوں نے ہاتھوں وہ اگرو، طبیعت وہ جلدی بگڑی جائے، کہیں بھی بلائی جائے، تو ان کی طبیعت کچھ ایسی ہو جائے گی، اس لیے اہتمام سے اس وقت روکا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ہاں واقعتاً وہ شاید ایسا کچھ کہہ بھی لیں گے۔ چنانچہ جس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے اور ان کی والدہ نے کہا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ میں آرام کروں گی وغیرہ، وہ پریشان ہوئے، آیات کریمہ نازل ہوئے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے اللہ کی نافرمانی پر تو ان کی بات مت ماننا، ان کی بات مت ماننا اللہ کی نافرمانی میں۔ یہ جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ فرمائے، لیکن دیکھو اس بات میں ان کی اطاعت مت کرنا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا۔ کہیں اس سے یہ مفہوم کوئی نہ مستفاد کرے کہ فلا تطعہما، کہ اس کی بات مت ماننا۔ اب اندازہ لگائے فلا تطعہما کہہ کر، ہماری شریعت میں ایک چیز ہے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ ذہن میں آ گیا کہ ایک چیز کا جب ایک حکم ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس حکم کو اللہ نے کس دوسرے حکم کے ساتھ ملایا۔ مثلا جھوٹ اللہ کے یہاں اتنا برا ہے، اتنا مذموم ہے کہ اللہ کہتے ہیں دیکھو بتوں کی عبادت سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو، اور ساتھ کہتے ہیں اور جھوٹ سے بھی بچو۔ جس وقت بتوں کی عبادت کی ممانعت سنائی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جھوٹ سے بچنے کی بات سنائی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس سے جھوٹ کی قباحت سامنے آتی ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ نے ماں باپ کے حکم سنائے ہمیشہ اپنی توحید کے بعد سنایا، عبادت تو اللہ کی اور اللہ کے بعد حکم اور جس کی ہمیں ماننا ہے وہ ماں باپ ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جب بات کی پیار کے لہجے میں، اور نوجوان نسل سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ سے پیار سے بات کریں، شفقت سے آئے، محبت سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہو مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، اور پھر کیا سنتا ہوا، تلاوت ہو رہی ہے نعمان کی، اور تلاوت تو اس کی زمین پہ ہو رہی ہے لیکن گونج اس کی آسمانوں میں ہے۔ كذلك البر وكان أبر الناس بأمه، اور یہ صلہ اور بدلہ ہے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا، کہ تلاوت کرتا تھا وہ زمین پہ لیکن اس کی تلاوت کی گونج آسمانوں میں ہوتی تھی۔ یہ صحیح روایتوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے پیار، فیہ من لطف الدعوت الى اتباع الحق والارشاد الیہ ما لا یخفی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اب اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے دین کی بات پہنچائے تو اس میں حسن اسلوب، آداب، حسن تدبیر کی رعایت کرے۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم
اکثر مفسرین کا کہنا یہ عوف بن مالک الاشجعی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی یا آپ کسی غزوے میں گئے تھے، تو وہ بھی نکلنے والے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ چلے جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے وغیرہ۔ خیر اس کے بعد یہ آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا سخت انداز میں، ان من ازواجکم، تمہارے بعض بیویاں، و اولادکم، اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اور علامہ علوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت کا اسلوب اس انداز سے ہے چونکہ شان نزول اور ورود اس کا ایسے ہی واقع ہوا، لہٰذا اگر کسی جگہ ایسی صورت ہو کہ مرد اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ تمہاری بیوی نہیں تمہارا شوہر، اور اگر کسی جگہ میں اولاد تو پھر یوں کہا جائے گا کہ وہ اولاد اللہ کے دشمن ہے۔ تو آیت سے یہ مفہوم نہ نکالے کہ صرف یہ عورتوں کے لیے ہے، نہیں، صورت واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہے، عدوًا سخت ہے، اور یہ اندرونی دشمن ہے، فاحذروہم، تو بچ کے رہنا۔ آدمی جو اختیار برتتا ہے وہ باہر کے دشمن سے، اندر کے دشمن سے آدمی کم کوئی پناہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے ارادہ کیا تھا ان کے ساتھ قطع تعلق کا، سختی کے ساتھ انتقام کا، بدلہ لینے کا، تو اللہ نے فرمایا غلطی تو انہوں نے کی، لیکن اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اور اس غلطی کی درستی کے لیے اگلا جو رستہ ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو یہ تو تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا، پیار سے، شفقت سے، درگزر سے، معاف سے، میرے ناقص مطالعہ بلکہ انقص۔ اکثر قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جب معافی کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں دو لفظ، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، لیکن یہ واحد جگہ ہے جو میرے ناقص مطالعے سے گزری ہے جس میں اللہ نے 3 الفاظ جمع کر دیے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، جس سے معلوم ہوتا ہے درگزر والی بات ہر صورت میں اللہ کے یہاں محمود اور پسندیدہ ہے، لیکن اپنے گھریلو ماحول میں اور کئی گنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیار محبت ہی سے تو بات چلانی ہے، تبھی تو بات چلے گی آگے، پہلی بات۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جب دین کی بات سمجھے، 2 تفسیروں کا خلاصہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں وقت کے اختصار کے پیش نظر۔ تو باپ بگڑ گئے اور باپ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا ورنہ جو ہے میں پتھر سے تجھے سنسار کروں گا اور تیرا حال برا کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا اپنے باپ کو؟ قال سلام علیک، قال سلام علیک، هذا سلام الاعراض عن الاغیار وتلطف الابرار مع الجهال۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ سلام متارکت کر دو، ہمیں الجھنا نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات سمجھانے میں ہر ایک سے الجھنا ہے، بس الجھو ان سے اور لڑائی کرو ان سے اور بحث و مباحثہ کرو۔ نہیں 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 نہیں، نہ کافروں سے یہ مطلوب ہے نہ اپنوں سے یہ مطلوب ہے، ہمیں تو پیار سے سمجھانا ہے۔ یہ تابعین میں سے گزرے ہیں ایاس بن معاویہ، بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین تھے۔ وہ کسی اسکول میں جاتے تھے تو ایک دن لوگوں نے ان کو کہا تمہارا مذہب بھی عجیب ہے کہ تمہارے یہاں شراب حرام ہے، لیکن شراب کی جتنی انگریڈینٹس ہیں، اس کے جو مکونات ہیں وہ سب حلال ہیں، تو شراب کو تو تم حرام کہتے ہو، لیکن انگور تم کہتے ہو، انگور کا رس تم پیتے ہو، پانی تم مزے سے لیتے ہو، یہ شکر تم کہتے ہو، اسی چیزوں کو مرکب بنا دیا اور یہ شراب ہو گئی، تو اس کا جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ تم کہتے ہو اور پھر شراب بناتے ہو، پھر تم کہتے ہو حرام۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟ اب بظاہر سوال سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپ بات تو یہ کہیں برابر ہے، مجھے بھی لاگو، آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب کتنی عقل مندی سے حل کیا، یہی تو آپ کا سوال ہے، افرغت من سؤالک یا دہقان، اتنا ہی تو آپ کو پوچھنا ہے کہ ہاں، کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر میں پانی لے لوں اپنے چلو میں بھر کر اور یہ چلو بھر پانی میں آپ پہ چھڑک دو، اکان یوجعک، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو درد ہوگا؟ کہ درد تو نہیں ہوگا، کپڑے کچھ بھیگے ہو جائیں گے، تر ہو جائیں گے۔ اچھا، لو اخذت کفا من تراب فضربتک،
میں نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی لے لی اور آپ کی طرف وہ پھینک دی تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی؟ کیا تکلیف نہیں ہوگی، وہ کچھ گرد و غبار ہو جائے گا۔ اچھا لو اخذت کفا من طبن، میں کوئی گھاس لے لی یا کوئی اسٹرو لے لیا اور آپ کی طرف ڈال دیا، آپ کو تکلیف ہوگی؟ کیا تکلیف نہیں ہوگی، کچھ یہ میلا پن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لو اخذت التراب ثم وضعت فوقه التل ثم صببت فوقهما الماء ثم جعلت الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربت أكانت توجعك؟ اگر میں یہی مٹی لے لوں اور پھر اس کے اوپر کچھ گھاس رکھ لوں، پھر جو ہے اس میں پانی ڈال دوں، پھر میں اس کو دھوپ میں سکھا دوں یہاں تک کہ وہ مضبوط اینٹ ہو جائے، اور اسی مضبوط اینٹ سے طرح ماٹا پر وہ پھینکو تو وہ ٹائے کریں تو واق سے کہ نہیں واق سے؟ کہ ہاں حکمت شراب کا یہ نہیں حال ہے، ہاں کیا شأن الخمر، بات اللہ بلا کرے، قاتلک اللہ من فتن، قاتلک اللہ من فتن، واقعی یہ زبردست ہے، تو نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس لیے تو کہتے تھے اقدام عمر فی سماحت حاتم فی حلم احنف فی ذکاء ایاس، یعنی ایک مثل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب فہم دی تھی۔ وہاں پہ ان کے زمانے میں تابعین ہے اور بھی بڑے واقعات ہیں، ذہن میں آ گیا تو ایک اور بات، میری کہنے کی بات ہے حکمت سے کام کرو میرے بھائی، حکمت سے کام کرو، لوگوں کو اللہ کے قریب کرو، سوچو میں بات کروانے نے اناہتے نے دن آتے نے غصوں نے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بلکہ دین جو ہے ذالک لمن خشی ربہ، ایک ہوتا ہے خشیہ اور ایک ہوتا ہے خوف، اہل لغت نے اس میں فرق کیا ہے۔ خشیت کہتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے پیار کی بنیاد پر، تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے پیار سے۔ بیٹا دیکھ تیرے پاس جو کام ہے، آنکھ ہے، جو سامان ہے، جو ماں باپ ہے، وہ اللہ نے تجھے دیا، اللہ نے کتنا کرم کیا، بلکہ ایک شاعر نے تو حد کر دی، کہا کہ اے میرے مولا تو مجھے اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اور میں اتنی نافرمانی کرتا ہوں کہ اگر کوئی اجنبی دیکھے میری حالت کو اور تیرے عطا کو تو اس کو تو یوں خیال ہوگا کہ مزید برکت کا نسخہ ہے نافرمانی۔ واہ کیا کمال کر دیا، اے میرے مولا تیرا میرے ساتھ کأنی بالتقصیر استوجب الفضل، لمبا شعر ہے ایک، اس کے مصرع سنا دیا آپ کو، کأنی بالتقصیر استوجب الفضل، میں نافرمانی کر رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں اور برابر تو مجھے نوازتا ہی رہتا ہے۔ کوئی باہر سے دیکھنے والا ہوگا تو وہ کہے گا اچھا آپ چاہتے کہ اللہ آپ سے کچھ دیکھو، اس آدمی کو نافرمانی کرو تو تمہیں زیادہ ملے گا۔ بات یہ نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، چلو چھوڑ دو وقت مختصر ہو رہا ہے، میرے جو آگے باتیں ہیں وہ سنانی ہے وہ کر دو، ابھی وقت پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں دوسری بات سلام، کہ جب بات آدمی مان نہیں رہے اگلی بات کرو، بس کرو اور آگے بڑھو۔ اب انہا ماتھا پر لینے انے نٹینے وچما یہ تیم گالی نہیں نہیں نہیں، یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ تیسری بات وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب تمہیں میری بات ماننی نہیں ہے، تمہیں مکلف ہو پیار سے سمجھانے کا، اب ان کو جب سمجھنا نہیں ہے تو آپ ان سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ عقیدے میں تو پہلے سے الگ تھے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ وہ اصحاب کہف عقیدے میں تو پہلے تھے لیکن اب ظاہری طور پہ بھی الگ ہو گئے۔ أَيْ أُهَاجِرُ عَنْكُمْ بِدِينِ ويفهم منه استحباب هجر الأشرار، وقد تضافرت الأدلة السمعية والتجربة على أن مصاحبته تورث القسوة وتثبت عن الخير، کہ جب آپ کسی کو سمجھا رہے اور یہ سمجھ نہیں رہا ہے تو اب اس کے ساتھ بار بار الجھنا یہ فائدہ سے خالی ہے۔ اب اپنی بات کر کے جاؤ اور تم آگے بڑھتے جاؤ، اور تم یہاں سے اب اس بات کو پیار سے محبت سے دیکھو۔ آج کل جب ہم بولتے ہیں خوبصورتی کا تو ہمیں تصور ہوتا ہے خوبصورت مرد، خوبصورت عورت، خوبصورت محل، خوبصورت نوکری۔ ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہماری سوچ کہ خوبصورتی کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن قرآن نے تو لفظ جمیل اور خوبصورتی کو ہر چیز کے ساتھ وابستہ کیا سوائے ان چیزوں کے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو کہیں کہتا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو کہیں کہتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔
دیکھو چلنا سیکھو، لوگوں کو چھوڑ کے جاؤ، ان کے ساتھ الجھنا نہیں، لیکن جب تم الگ بھی ہو تو ہم نہیں کہیں گے بیتان ہمراوی نے پچھتے میں چالا نہ ہے تو پچھی میں رہی ہوں، نہیں آگے بڑھو، لیکن پیار سے، جمال سے، حسن اسلوب سے چلتے رہو۔ اُہاجر عنکم بدینی، اچھا جب وہاں سے چلے اور باپ نے سختی کی تو باپ کے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، بلکہ باپ کو کہہ دیا ابا جو بھی آپ کہے آپ کہتے رہے، تاکہ میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ دکھرا تو ہمرے کے نہیں ہمرے، تو میں نے باپ ہمجے کے نہیں ہمجے، پر او اللہ نے ترا حق میں دعا کراج کروا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میرے مولا سے دعا کر کے میں کبھی بدبخت نہیں ہوا۔ فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى مَزِيدِ أَدَبِهِ مَعَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَقَامُ الْخُلَّةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ مَن لَّا يَصْلُحُ فَإِنَّ مَن لَّا يَكُونَ لَهُ أَدَبٌ لَّا يُصْلَحُ أَن يُتَّخَذَ خَلِيلًا، اسی کو نام ہے خلت، اسی کا نام ہے دوست، کہ اپنے اللہ سے نہیں نا امید ہونا۔ باپ کیسے ویسے نکلے، اولاد کیسے ویسے، ہمیں تو اللہ کی بات پیار سے، شفقت سے، محبت سے سمجھانا ہے، اور کہا میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا۔ اور اسی پر سیدنا زکریا علیہ السلام بھی ہیں کہ ان کی عمر 99 کی ہو گئی، اور ان کی گھر والی زوجہ محترمہ کی بھی بہت بڑی عمر کو پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تجھ سے دعا کر کے میں کبھی ناکام اور نامراد ہوا ہی نہیں۔ ہاں دیکھو ایک بات ذکر کر دوں میرے بھائیو، دعا ہم کر لیتے ہیں، کبھی خیال ہوتا بھی ہے اور کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا بھی ہے کہ دعا کر رہا ہوں کب سے یہ کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے جن ہو گیا، سحر ہو گیا، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ آیت الکرسی ہے، یہ فلق ناس کافرون وغیرہ اسی کا التزام کرو، تو کہ نہیں میں یہ کر تو رہا ہوں لیکن اثر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جو نسخے آپ کو بتلائے وہ نسخے ہیں مضبوط، یہ وہ نسخے ہیں جس کو قرآن نے حضور کے لیے بیان کیا تھا جب لبید نے آپ کے اوپر سحر کیا، لیکن آپ کی شفا اللہ نے کب لکھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، نسخہ بدلنا نہیں ہے، دعا کرتے رہنا ہے اور جمنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہاں کنعان میں ہے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیس بینہ و بینہ الا سویعۃ من نہار، یعقوب اور یوسف کے فاصلے وہ چند منٹ کا فاصلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے ان کے بیٹے کا، لاپتہ ہے، مر پویرو کچے کئی قبر اچھنا تھی، 40 سال کے بعد یا 80 سال دونوں تفسیر ہے، جب اللہ کو منظور تھا باپ بیٹے کو ملانے کا، اور اللہ کے علم ازلی میں جو وقت اللہ نے طے کیا تھا اس امتحان کا یہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ اب ہر ایک کے لیے کیا وقت ہے وہ اللہ ہی جانے، اور اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ کی حکمت ہے، میں کیا جانوں تو کیا جانے، ہم کیا جانے۔ اب وقت پورا ہو گیا، اب جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے اپنے بھائیوں کو تم لوگ اگر ایسا نہ کہو کہ بڑھاپے میں بہتی باتیں بول رہا ہوں کہ نکل آئی ڈوہوں ہوں بات کرے تو تم کو ایک وستو کیوں میں نے تمہارو یوسف نے خوشبوئی آوے یوسف نے مہک آوتی چاہے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون لولا ان تصفحون، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے سے بک رہا ہے تو ایک بات کہوں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جگہ 25 دن یا 23 دن یا 8 دن الگ اقوال ہے، مسافت کتنی دور تھی، کیا جتنے ان کی عمر بڑھ گئی تو سونگنے کی طاقت زیادہ مضبوط ہو گئی؟ نہیں، وہ تو کم ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اب اچانک سے ان کو خوشبو آ رہے؟ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ الْأُمُورَ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا، کہ اللہ میاں کہ یہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، اس وقت نہیں تھا تو سمجھ میں نہیں آیا تو خوشبو نہیں آئی، یہ وقت پورا ہو چکا تو اتنے دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سنگا دیا اور ان کو اشم اللہ رائحۃ یوسف۔ تو آدمی جو ہے اللہ سے دعا کر کے نا امید نہ ہو، پیار سے اپنی بات پیش کرے، نا امید نہ ہو۔ زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تنویر الاذہان میں عجیب وہاں پہ اس آیت کے تحت لکھا ہے
أي ولم أكن بدعائي إياك خائبا في وقت من أوقات هذا العمر الطويل، بل كلما دعوتك استجبت لي، وهذا توسل منه بما سلف من الاستجابة عند كل دعوة، فإنه تعالى بعدما عود عبده بالإجابة دهرا طويلا لا يخيبه أبدا، لا سيما عند اضطرار وشدة افتقار. روي أن محتاجا قال لبعضهم: أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا وكذا، فقال: مرحبا بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته. عجیب غریب بحث ہے، مختصر سمجھا دو آپ کو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہمیں یہ سب مل رہا ہے، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی بات بھی اس میں ملتی جلتی ہے کہ اے اللہ آپ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا. اے ولم اکن بدعائی ایاک خائبا، میری مراد ابھی پوری ہوئی یا بعد میں پوری ہوئی وہ تو تیرے علم میں، لیکن تجھ سے دعا کر کے میں نامراد کبھی نہیں ہوا. وَهَذَا التَّوَسُّلُ مِنْهُ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْإِسْتِجَابَةِ. یہ دعا کے طریقے ہے. جب کسی کو دنیا میں منوانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اور تمہارے تو بڑا لوگ کو وہ وقان کرے یار، اب وہ میں کہ تمہارے ملوا وگر یہ کچھ نہیں کہوا کہ وہ انڈیا چاہو ہے تب جمع میں کہ تمہارے ملیج دا وہ وقان کرے. تو یہ ظاہری بات ہے، اس کو چڑھا رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، اگلا اس کو اپنا مطلب نکالنا ہے. اردو میں کہتے ہیں کہ کچھ نام کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، کچھ نام کے رشتے نہیں ہوتے اور کچھ نام کے رشتے ہوتے ہیں. کچھ نام کے رشتے نہیں ہوتے، ایسا رشتہ ہے لیکن کوئی یہ بھائی ہے، بھائی سے زیادہ ہے. اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بھائی لیکن بھائی نہیں، بس کام کی بات ہے. جو بھی ملا ادب سے ملا لیکن مطلب سے ملا، جو بھی ملا ادب سے ملا لیکن مطلب سے ملا. کوئی خالص دوستی، میں تو لوگوں کو کہا کرتا، لوگ کہتے بھائی ہمارے یہ دعوت ہے آپ کو آنا ہے، خالص بس آپ آ جائیں گے. ادھر آپ پہنچ جائیں گے فوراً وہ مائک آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بھائی کوئی مفت نہ کورا ہے اچھلے. جو جب بھی میں نے دیکھا ہے کوئی خالص آپ کو آج دنیا میں بلاتا ہی نہیں بس آپ آئے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے پر ایسی بات کیسی بنتی ہے، آپ آئے ہوئے سے وہ تو آپ سے کر کے بس یہ جو مجھے اہتمام سے سارا، تو یہ دنیا ہوتی ہے، دنیا ایسی ہی ہوتی ہے. اللہ خیر فرمائے، اللہ سچی محبت نصیب فرمائے، خالص خالص. عبداللہ ابن مسعود نے کہا النجات فی اثنتین والہلاک فی اثنتین. نجات دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک یہ ہے النیت والتقوی، نیت پاک رکھو اور تقوی سے کام لو. والہلاک فی اثنتین، اور آدمی ہلاک ہوتا ہے دو چیزوں سے. ایک یہ ہے العجب، عجب کا مطلب کہ میں بڑا، میری وجہ سے چل رہا ہے، میں گر جاؤں گا تو سارا گر جائے گا. اور دوسرا قنوط، نا امیدی، کیا رہا کیا، اب تو سب ختم ہو گیا، اب کوئی امید نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدلتا ہے انسانوں کو، ہم وہ ہیں جو زمانے کو بدلے. ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے. ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے. خیر بات دور چلی جا رہی ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ جو میرا آپ سے تعلق ہے اس کی وساطت سے. چنانچہ اس میں آگے پھر یہ جملہ فرمایا کہ ایک شخص کسی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو یاد ہوگا پہلی مرتبہ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میرا خیال کیا تھا. تو عامتاً ہم جب جاتے ہیں تو کسی دوسری کی وساطت سے جاتے ہیں. اس نے آگے خود اپنے ثابت تجربے کی بنیاد پہ سفارش پیش کی تو وہ سمجھ گئے تو کہا مرحبا بمن توسل بنا الینا، مرحبا بمن توسل بنا الینا. یہ آداب کے طریقے ہیں، یہ آداب کے طریقے ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کیسے، میرے بھائی آپ اپنی دعاؤں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں. امام شافعی نے فرمایا کہ بڑا کرے اللہ اس آدمی کا. وَلِلَّهِ دَرُّ الْعَارِفِ النَّدْبِ إِنَّهُ تَفِيضُ لِفَرْطِ الْوَجْدِ أَجْفَانُهُ دَمَ يُقِيمُ إِذَا مَا اللَّيْلُ مَدَّ ظَلَامَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ مَعْتَمًا فَصِيحًا إِذَا مَا كَانَ فِي ذِكْرِ رَبِّهِ وَفِيمَا سِوَاهُ فِي الْوَرَى كَانَ أَعْجَمًا وَيَذْكُرُ أَيَّامًا مَضَتْ مِنْ شَبَابِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا بِالْجَهَالَةِ أَجْرَمًا. بھلا کرے اللہ اس آدمی کا کہ جب وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو بس وہ بولتا چلا جاتا ہے، اس کی زبان رکتی نہیں. اور جب انسانوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ 2-3 جملوں میں اپنی بات پوری کر کے چلا جاتا ہے.
ہمارا معاملہ الٹا ہے. بہو اکی رات بہنے گپ شپ نے پنچا کراچ کرے نے دعا کرے تو بہن اتنی دعا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ حج میں آتے ہیں تو وہ مینا میں پہنچتے ہیں, جی حضرت مینا میں یہاں کیا کرنا ہے؟ بھائی دعا تو کرنی ہے, یہاں کوئی خاص عمل تو ہے نہیں, اچھا دعا کرنی ہے. مزدلفہ پھر مینا سے عرفات چلے جاؤ, بھائی عرفات میں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. مینا میں کیا لگتا ہے؟ جس کو اپنے اللہ سے لگاؤ نہ ہو وہ وہاں پہنچ کے بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا کیا کرنے کا. اب وہاں عرفہ سے مزدلفہ کرنا ہے کیا؟ وہ یوم النحر ہے, 10ویں ہے, وہ کچھ افعال ہے, مناسک ہے, اعمال ہے, اس کے علاوہ دعا ہی دعا ہے. جس کو اپنے اللہ سے الہی کیف ادعوک وانا عاصی وکیف لا ادعوک وانت کریم. مولا ہمت نہیں ہوتی آپ سے پوچھنے کی, میں اتنے گنہگار ہوں, سیاکار ہوں, خطا کار ہوں, لیکن پھر آپ سے جب میں نے پوچھ تو میں پوچھوں کس سے؟ خیر دیکھو وقت نکل رہا ہے. اگلی بات کیا کہا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ اپنے باپ سے الگ ہو گئے, اللہ سے دعا کرتے رہے, تو اللہ نے پھر ان کو بدلے میں دیا اسحاق اور یعقوب. دعا تو کر رہے تھے اسحاق کی, اور اللہ نے اس لیے یعقوب کو نافلہ زائد سے تعبیر کیا. علامہ نصفی نے جو اس کے رموز اور اسرار بیان کے مختصر آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہو. فانظر فی نصیحتہ کیف راعى المجاملة والرفق والخلق الحسن. الفاظ پہ غور کیجئے. جب سیدنا ابراہیم نے بات کی تو اس میں کن اس نے لہجے کا ایک اثر ہوتا ہے, لہجے کا ایک اثر ہوتا ہے, الفاظ کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا تھا داری سنت ہی تو ہے, تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات تو تیری صحیح ہے لیکن لہجہ تیرا کفر والا ہے, لہجہ تیرا کفر والا ہے. چونکہ اس میں استخفاف ہو گیا, صرف وما محمد الا رسول میں وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو اضافت حصر ہے یہ نفی الوہیت کے لیے ہے, مقام رسالت کی تنقیص کے لیے نہیں. بات دیکھنا ہے, اہل علم ہے, بات ذہن میں آگے تو بتلا دیں کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول. چونکہ سیاق و سباق سے آپ کو انداز ہوگا وہ بات جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے, اس اعتبار سے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, نفی الوہیت مقصود ہے. خیر, انظر فی نصیحتہ کیف راعى المجاملة والرفق الحسن. پہلی بات. دوسری بات فطلب منه العلة في خطئه. اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تمہیں جے آئی عبادت کرو اور پوجا کرو, تمہیں ذرا وچار کرتا جو کہ احمد آداب کے ساتھ رعایت کے ساتھ. فطلب منه اولا العلة في خطئه موقظ لافراطه. اس میں لطیف اشارہ آ گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے عجیب صورت اختیار کی کہ جب وہ کلہاڑی لٹکائی تھی وہ بڑے بت پہ, اور پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایسا کرو, اس کو پوچھو. اور جلالین کے حاشیے میں تو عجیب بات لکھی ہے فَإِنَّ مَن لَا يَدْفَعْ عَنْ عُنُقِهِ الْفَأْسَ كَيْفَ يَدْفَعُ عَنْ عَابِدِهِ الْبَأْسَ. فَإِنَّ مَن لَا يَدْفَعْ عَنْ عُنُقِهِ الْفَأْسَ, جو اپنے سر سے کلہاڑی تک نہ ہٹا سکے وہ اپنے عبادت کرنے والے سے مصیبت کہاں ٹال سکے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھو. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ جس کو ہم پوچھ رہے وہ عبادت وہ بول تو نہیں سکتے, تو پھر انہوں نے مغلوبانہ لہجے میں, شکست والے لہجے میں کہا بس ہم نے کور کیا ہمارا خدا کی نہیں بولا ہے. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. یہ بولتے نہیں ہیں. تو کیا تم خود کہتے ہو کہ بولتے نہیں پھر تم جھکتے ہو؟ اس لیے جب وہ ستارہ طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارہ ہے, twinkle twinkle little star, wow هذا ربی ای فی زعمکم. تفسیر لکھی ہے, وقت ہی نہیں ہے. یہ میرا خدا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے یہ میرا خدا ہے. دکھرا ترو دوست ابھی ترو ایکسیڈنٹ થઈ ગયો તો કોણ છે? એ દોસ્ત છે કે બાપ છે? આજે બધું બળ કોણ છે? તારો દોસ્ત છે? લેकिन ये मारा से जानते हैं ये तो नहीं गयो, ये मेरा खुदा है.
پھر یہ غائب ہوگا، نہیں یار ایسا خدا مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے، لا احب عبادت الآفلین، چلو چھوڑ دو، چاند کو دیکھو، واہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، نہیں جی چاند تو اصل ہے۔ وہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اے اللہ دے دے مجھے بیوی چاند کی طرح، واہ زبردست بات، کیا مطلب خوبصورت چمکتا ہوا، کہ نہیں جو آئی رات کو اور چلی جائے دن کو، میں کہ نہیں ہوگا نہیں مہربانی میں بھائی شادی کا ریوانو چھپا ہے، جو آئے دن کو آئے رات کو چلی جائے دن کو، خیر چاند بھی غروب ہو گیا، سورج بھی لگا انی وجہت وجہی، لیکن پیار سے سمجھایا، یہ بات ختم کر دیتا ہوں، ثم ثنى بدعوته مترفقا متلفظا، پیار سے اپنے باپ کو کہا، فلم يسمي اباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، یعنی کہ اپنے باپ کو تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو ابو الانبیاء ہوں، نہیں، لم يسمي اباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال ان معي شيئا من العلم وليس معك، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي فاتبعني انجك من ان تضل وتتيه، کہ دیکھو باپ اللہ نے مجھے ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اللہ نے مجھے کچھ باتیں سمجھائی ہیں، آپ میری بات ذرا مان لے تو آپ بچ جائیں گے۔ تیسری بات، ثم ثلث بنهيه عما كان عليه فإن الشيطان الذي عصى الرحمن الذي جميع النعم منه أوقعك في عبادة الصنم وزينها لك فأنت عابده في الحقيقة، کہ ابا ذرا سوچو، یہی تو قرآن نے کہا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے عقل مند ہیں، بہت ہوشیار ہے، لیکن دین کی بارے میں ان کی عقلیں مار کھا جاتی ہے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ ہے بہت زبردست لیکن اس معاملے میں آ کے وہ مار کھا جاتے ہیں۔ آخری بات یہ غور فرمائیے، اسی بات کو جو میں چلا رہا ہوں ابتدا سے اخیر تک، بات اللہ کی پہنچانی ہے، پیار سے، محبت سے، لین سے، نرمی سے، شفقت سے، تو لوگ قریب آئیں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة مع مراعاة الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق وأن العذاب لاصق، بل قال أخاف۔ آخر میں تنبیہ سنا دی اپنے باپ کو، بعد میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، لیکن جب ختم بھی کر دی اور اب یہ جدائی ہو گیا اور اب یہ مفارقت ہو گئی، میری تیری بنے گی نہیں، میں ادھر جا رہا ہوں تو ادھر جا رہا ہے، لیکن مجھے بڑا خطرہ ہے، اس موقع پہ بھی رعایت کی کہ یہ نہیں کہا اپنے باپ کو تو جہنم رسیدہ ہو کے رہے گا، تو جہنم میں چلے گا، کہ میں نے تمہاری بو فکر چاہ ابا، میں نے تمہاری بو فکر چاہ، اخاف، اس جملہ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہو۔ خدا کے واسطے میرے بھائی دین کے سفیر بنو، دین کا نمائندہ بنو، اور اگر تم نمائندہ نہیں بن سکتے ہو تو اللہ کے واسطے رکاوٹ